کامیاب شادی وہ ہے جو خوشحال گھرانے کو اور اچھی سائیکالوجی کے بچوں کو جنریٹ کر سکے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا, ٹوٹی پھوٹی ایک سائیکالوجی بچے کی کیوں بنتی جا رہی ہے, کیونکہ ناکام شادیاں زبردستی کھینچے جا رہے ہیں, روز تشدد, روز پرابلم, روز ایشوز. یہ بچوں کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اس کا, اگر وہ اثر ایویلیویٹ کیا جائے تو یہ سب سے ناکام شادی ہے, چاہے یہ مرضی کی تھی یا محبت یا پیرنٹس کی مرضی کی تھی یا بچوں کی مرضی کی تھی. ٹھیک ہے, تو میں تو ناکام ہی کہوں گا اس شادی کو. صحیح, چاہے وہ گورے کی تھی یا دیسی کی تھی, چاہے وہ کرسچن میرج تھی یا جوئش میرج تھی یا ہندو میرج تھی یا اسلامک میرج تھی, اگر اس نے بیڈ سائیکالوجی, بیڈ انفلوئنس آن دا سائیکالوجی آف دا چلڈرن کیا ہے یا بیڈ انفلوئنس آن دا سوسائٹی کیا ہے تو وہ ناکام شادی ہے. صحیح, اس کو ختم کرنا کامیابی ہے. عزت احترام سے ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ کو اچھے طریقے سے جدا کر دینا بہتر ہے, یہ کامیابی ہے. کیونکہ دیکھیں شادی, یہ بڑے خطرناک جملے ہیں آپ کے. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو سمجھتا ہوں. دیکھیں دین بھی سب سے ناپسندیدہ اجازت خلا طلاق کو دیتا ہے, تاکہ یہ گنجائش رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم بند گئے ہو تو مرد ہو تو اور تم پھنس گئے ہو ساری عمر کے لیے, یا عورت ہو تو پھنس گئے ہو ساری عمر کے لیے اور یہ تشدد تم نے برداشت کرنا نہیں. یہ چھوٹ دونوں کو دین نے برابر دی ہوئی ہے کہ اگر خاتون کہتی ہے مجھے اس کی شکل بھی نہیں پسند, یہ بھی وجہ نکال لیتی ہے, تو اس پہ اس کو خلا کی اجازت دیتا ہے دین. صرف اتنی سی بات, باقی تو بہت آگے کی بات ہے, رائٹ. تو میں ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ کو جس سے وہ دونوں بھی ہرٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ دونوں معاشرے کی ایک بہت امپورٹنٹ اکائی کے صورت میں معاشرے میں پلیس ہوتے ہیں, وہ دفتر میں ہے یا کام کاج میں ہے یا وہ کچھ ہے, اس کے انفلوئنس اتنے بیڈ انفلوئنسز ہیں اس شخص کے اوپر جب وہ گھر سے نکل رہا ہے یا وہ خاتون گھر سے نکل رہی ہے جو اس میں پسماندگان ہے اس شادی کے, دونوں ہی. یہ نہیں کہ خالی مرد پہ الزام دیا جائے ظلم کا یا خالی عورت کو ہی برا کہہ دیا جائے, جس کی بھی برائی ہے ان بیڈ انفلوئنس دونوں کی سائیکالوجی پہ آ رہا ہے. ابھی میں بچوں پہ نہیں آ رہا, وہ جب معاشرے میں پلیس ہوتے ہیں کسی دفتر میں یا کسی ادارے میں یا کہیں پہ, تو وہاں پہ بھی وہ بیڈ انفلوئنس دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ناخوش آدمی یا ایک ناخوش عورت ہر وقت کسی اور کی خوشی کی کسی اور مناسب شخص کو دیکھ کے ڈائیورٹ ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ شخص مجھے زیادہ اچھی. مثال کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کو اگر اس انٹلیکٹ کی بیوی نہیں ملی نا, آج کل کے دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور یہ تھوڑا سا میرے سے پچھلی جنریشن میں, اگر اس کو ایسی بیوی نہیں ملی جس سے وہ انٹلیکچوئل گفتگو کر سکے, میں ایک انٹلیکچوئل پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ پتہ کیا کرے گا, وہ ایسی خاتون کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوگا, چاہے وہ کسی کی بیوی کیوں نہ ہو, جو اس کو انٹلیکچولی وہ اس کا کریو پورا کرتی ہے. اب یہ غیر شرعی تعلق ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئر کے ایک زمرے میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو گھر میں وہ ڈسکشن پارٹنر نہیں دے پا رہا. وائس ورسا عورت بھی اس چیز سے سفر کرتی ہے کہ یہ مجھے یہ دوستوں کو اتنے منٹ دے دیتے ہیں, اپنے کام کو اتنے گھنٹے دے دیتے ہیں, فلاں کو اتنے, اور میری گفتگو سنتے ہوئے یہ کہتے ہیں معیاری گفتگو نہیں ہے, میرا انٹلیکچوئل لیول بہت ہائی ہے. تو وہ بھی اپنے اس لوور انٹلیکٹ کے انفیریٹی کمپلیکس میں کسی اور کے فون پہ رابطے میں ہوگی, جو اس کو وہ 5 منٹ دے دیتا ہے فون پہ, جو اس کا شوہر نہیں دے رہا. اور جب شوہر کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ کہتا ہے تم نے چیٹنگ کی ہے, تم یہ کر رہے, تم اس کو یہ شرم نہیں آئی کہ تم نے وہ وقت نہیں دیا جس وقت کی وجہ سے ٹریگر ہوا یہ.